بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں جو ہمارے عجمی ملک ہیں اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ عجیب و غریب عبادات گھڑ لیے ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اس کی طرف سے۔ مسجدیں بھری ہوتی ہے، روشنیاں لگی ہوتی ہے، آتش بازی ہو رہی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اس رات کی فضیلت بتائی، عمل کو نہیں بتایا۔ جیسے کوئی صلاۃ التسبیح کی جماعت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اجتماعی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈیگے چڑھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اور کچھ علماء نے اس کے رد میں اتنا انکار کیا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، بیچ کا راستہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے اس رات کو مبارک بنایا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اس رات میں ساری دنیا کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے 5 آدمیوں کے۔ 5 کے سوا سب اہل ایمان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ پہلا مشرک، المشرک۔ دوسرا مشاحن، مشاحن کسے کہتے ہیں کہ دل میں بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا۔ نمبر 3 مسبل ازارہ، اپنے پاجامہ شلوار ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے والا، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہو، سستی کی وجہ سے ہے، غفلت کی وجہ سے ہے۔ چونکہ ایک مرتبہ آپ نے جب اس کے بارے میں بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ میری چادر لمبی ہوتی ہے، کیونکہ عرب چادر باندھتے تھے۔ تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے۔ اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے، اگر اس کے پیچھے تکبر ہے تو یہ وعید تکبر نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہو گیا۔ چوتھا عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا، چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، والدین کو دکھ دے دے کے اس کا سینہ چیر دیا ہو۔ چونکہ عاقن کہتے ہیں پرزے پرزے کرنا کسی چیز کے۔ تو چوتھا ہے ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 5واں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو۔ ان 5 کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کے وجہ سے بخشش رک جاتی ہے۔ اگر وہ شرک سے نکل آئے، کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب کوئی توبہ کرے گا بخشش ہو جائے گی۔ نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے۔ جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اس وقت اس کی توبہ قبول ہوگی، اور اللہ تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔
اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے، اور ان کے لیے ایسے معجزے ہیں جو کسی کے لیے نہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخشش دیتا ہے۔ شب برات کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے۔ کبھی معراج، کبھی شب برات، تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہی بتلا دیجئے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالی سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخشش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت دور کرے۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں۔ بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالی اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن کو بدنام کرنے کے لیے اس کا ذکر کرے اور اس طرح لوگوں کے نظر میں اس کا احترام ختم کرنا چاہتا ہو، تو اللہ اسے اپنی ولایت سے نکال کر شیطان کی ولایت میں دے دیتا ہے، لیکن شیطان بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔